السلام علیکم، ایڈوکیٹ محمد داؤد آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور اچھا ٹاپک ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ جیسا کہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ پراپرٹی ڈیلر اور پراپرٹی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کس طریقے سے اپنی ریٹرن فائل کرتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی تھوڑی انفارمیشن آپ کو شیئر کی تھی۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے جی فیبرک کا بزنس کرنے والے جو ایکچولی اپنی سیل پرچیز کا کام کرتے ہیں وہ کس طریقے سے اپنی ریٹرن فائل کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے ہماری انکم ٹیکس کی ریٹرن کا فارمیٹ ایک ہی ہے، آئی ایس پورٹل پہ جا کے بندہ اپنی ریٹرن فائل کرتا ہے۔ اب میں کچھ تھوڑی سی آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں اس کی، جو ہمارا اس کا فیبرک کا بزنس کرنے والے ہیں۔ اب فیبرک میں بھی 2-3 کیٹیگریز ہیں۔ اب انسٹچ فیبرک آپ بیچ رہے ہیں اور اب کیا کہتے ہیں اسٹچ فیبرک بیچ رہے ہیں۔ آپ مینوفیکچرر بھی ہیں، آپ ہول سیلر بھی ہیں اور آپ ریٹیل کا بزنس بھی کرتے ہیں۔ سب کی انکم ٹیکس کی ریٹرن کا وے آف ورکنگ تقریباً ایک جیسا ہی ہے، بٹ فرق صرف یہ آتا ہے جو پارٹنرشپ بزنس کی ریٹرن ہے وہ ذرا ڈفرینٹ اسٹائل میں بھری جاتی ہے، اور اسی طرح جب پرائیویٹ کمپنی کی ریٹرن آتی ہے اس کا ڈفرینٹ اسٹائل ہے بھرنے کا۔ آج میں چونکہ اپنے انکم ٹیکس کی ریٹرن انڈیویجول کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے انکم ٹیکس کی ریٹرن کا ٹائم ابھی اسٹل چل رہا ہے، جس کی لاسٹ ڈیٹ 30 سپٹمبر 2021 ہے۔ سب بندوں نے اپنی ریٹرن فائل کرنی ہے۔ آج میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں فیبرک کا بزنس کرنے والے کہ کس طریقے سے وہ اگر تو ریٹیل کا بزنس کر رہے ہیں اور ہول سیل کا بزنس کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مینوفیکچرنگ کا سلسلہ بھی ان کا ہے لیکن فیبرک کا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ سے مینوفیکچرر والے بھائی کا ذکر کرتا ہوں کہ وہ را فارم میں کپڑا، جسے عام زبان میں ہم لوگ ہاکی کپڑا بھی کہتے ہیں، مشین میں تیار کرتے ہیں۔ اس پہ جو کاسٹنگ آتی ہے اس کی ورکنگ کی جاتی ہے، پھر اس کو تیار کر کے اس پہ کلر ڈال کے پھر مارکیٹ میں اس کو سیل کر دیا جاتا ہے۔ اب مارکیٹ میں سیل کرنے کے لیے آگے ہول سیلر بھی ہیں، آگے مارکیٹ میں سیل کرنے کے لیے اس کے علاوہ ڈسٹریبیوٹر بھی ہیں اور ریٹیل کا بزنس کرنے والے بھی ہیں۔ اب ہر بندے نے اپنا پروفٹ مارجن ڈفرینٹ رکھا ہوا ہے۔ مینوفیکچرر کا اپنا پروفٹ مارجن ہے کہ کس طریقے سے وہ لوکل مارکیٹ سے مال پرچیز کرتا ہے یا مال امپورٹ کرتا ہے، یا کس طریقے سے وہ فیبرک سیل کرتا ہے مینوفیکچرر، اس پہ کیا کیا کاسٹ آتی ہے، کیا ڈائریکٹ ایکسپینسز آتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کے گراس پروفٹ نکالا جاتا ہے سیل اور پرچیز اور کلوزنگ اسٹاک نکالنے کے بعد پھر ہم لوگ اپنے آپریٹنگ ایکسپینسز کی ورکنگ کرتے ہیں۔ دین پھر آپ کا نیٹ پروفٹ نکلتا ہے جو کہ جس پہ ٹیکس کی کیلکولیشن کی جاتی ہے۔ اسی طرح ہم لوگ اس کو پک اپ کرتے ہیں ہول سیلر کو۔ ہول سیلر نے چونکہ مینوفیکچرنگ کی لائن کوئی نہیں ہے، نہ اس نے کپڑا مارکیٹ سے لے کے مینوفیکچر کرانا ہے، نہ اس کو کلر کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا۔ اس نے اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں، اس نے مجھ سے مال پرچیز کیا اور آپ کو مال سیل کر دیا۔ اب اس میں جسٹ ٹرانزیکشن کے طور پہ آتا ہے۔ ہول سیلر کا بھی بڑا نامنل سا پروفٹ ہوتا ہے جس کی ورکنگ کرنے کے بعد اس پہ بھی نیٹ پروفٹ کی ورکنگ اس سے کی جاتی ہے، اور ٹیکس کے سلیب جس طریقے سے 2021 کی ریٹرن کے ہیں اسی طرح ورکنگ کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے ذکر کرتا ہوں ریٹیل کا بزنس کرنے والے۔ ریٹیل میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کیونکہ ریٹیل والے کے پاس سم ٹائم اپنا آؤٹ لیٹ بھی ہوتا ہے اور اپنی شاپ بھی ہے۔ وہ ہول سیلر سے مال پرچیز کرتا ہے، سم ٹائم وہ مینوفیکچر سے مال بھی پرچیز کر لیتا ہے یا ڈسٹریبیوٹر سے بھی لے لیتا ہے، اور اپنا پروفٹ مارجن کیونکہ اس نے اپنی دکان کے حساب سے پروفٹ مارجن زیادہ رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ یہاں پہ سلسلہ کچھ ویریٹ کر رہا ہے۔ مینوفیکچر کا ریٹ آف پروفٹ تھوڑا سا فرق ہے، ہول سیل کا بھی تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اور ریٹیل والے کا بھی فرق ہے۔ ریٹیل نے چونکہ اپنے سارے لوازمات ساتھ لے کے چلنے ہیں، اس سے مال سٹاک بھی کرنا ہے اور لوکل مارکیٹ میں اس کو سیل بھی کرنا ہے۔ اب ہوتا ہے ایسے چونکہ ڈسپلے ایسا ہی ہے، عام کنزیومر نارملی جاتا بھی ریٹیل والے بزنس کے پاس ہے، اسی لیے اسے تھوڑا سا اپنا سٹاک بھی زیادہ رکھنا پڑتا ہے، اپنی دکان کو یا اپنے آؤٹ لیٹ کو بہت پیارے طریقے سے سجانا پڑتا ہے۔ بٹ انکم ٹیکس کی ریٹرن کے حوالے سے اگر ڈسکس کریں تو وے آف ورکنگ سارا وہی ہے جو آر ایس پورٹل میں کرنا ہے ہم نے۔ اسی طرح ہم نے اس کی پرچیز کا حساب نکالنا ہے، اور اسی طرح ہم نے اس کا سیل کا حساب نکالنا ہے، کتنا اس کے پاس کلوزنگ اسٹاک ہے، کتنا اس کے پاس اوپننگ اسٹاک موجود تھا، کتنا مال خریدا گیا، کتنا مال سیل ہو گیا، اور اس کے علاوہ
کتنا اس کے پاس گراس پروفٹ آ جاتا ہے، اس پروفٹ یہ چونکہ سالڈ پروفٹ ہے. اس کے بعد آپ کی آفیشیل ایکسپینسز کی ورکنگ کی جاتی ہے، جیسے کہ آپ کی دکان کے بجلی کے بل ہوں، ٹیلی فون کے بل ہوں، اور اس کے علاوہ آپ کے موبائل کے ایکسپینسز ہوں، یا اس کے علاوہ جتنے آپ کے ملازمین ہیں، یا آپ کی بلڈ شاپ کا یا آؤٹ لیٹ کا رینٹ ہو. اس کے بعد جتنا آپ کو نیٹ بچتے ہیں اس پہ ٹیکس کی ورکنگ کی جاتی ہے. ٹیکس کی ورکنگ کے لیے وہی ایک سلیب ریٹ موجود ہے جو مینوفیکچرر کے لیے بھی ہے، ہول سیلر کے لیے بھی ہے، اور ریٹیل کے بزنس کرنے والے کے لیے بھی ہے. اسی طرح آپ کو بتاؤں، یہ تو ہے انکم ٹیکس کا پورشن. ہم نے وہی طریقہ اڈاپٹ کرنا ہے، اس میں اس کی ود ہولڈنگ کے سارے معاملات لے کے چلنے ہیں. کتنا ٹیکس کٹتا ہے ان ایڈوانس، موبائل کی شکل میں کٹ رہا ہے، دکان کے یا آؤٹ لیٹ کے بجلی کے بلوں پہ ٹیکس جو کٹتا ہے اس کی ایڈجسٹمنٹ ہے، سب کلیم کی جاتی ہے. سائڈ بائی سائڈ ہم لوگ اس کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ کی بات کرتے ہیں. ویلتھ اسٹیٹمنٹ کا پروسیجر وہی ہے جو میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں کچھ لنکس بھی شیئر کیے ہوئے ہیں، اور میں نے کچھ آپ کو اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ کیسے فیل کی جانی ہے. آج میں پھر آپ کو اس بارے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں. ہم نے تمام موویبل اور ان موویبل ایسیٹس کی ڈیٹیل بھی اس میں بتانی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کیا کیا کس کس شکل میں کیا کیا چیز موجود ہے، وہ ویلتھ کا پارٹ بنا دی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ریکنسیلیشن بھی ایک ایسی چیز ہے. ریکنسیلیشن میں ہم لوگوں نے سال کا سارا حساب دینا ہوتا ہے کہ ایک سال میں ہم نے اتنا ہمارے اس ایسٹ کو سیل کر کے یا جو نیا ایسٹ پرچیز کیا ہے اس کی ڈیٹیل سینڈ کرنی ہے. ہمارے جو ڈیفینیٹلی ڈائریکٹ افیکٹ آتا ہے ہمارے ایسٹس پہ، جو ہمارے پریویس ایسٹ ہیں جو پچھلے سال تھے، اور اب کے جو ایسٹ ہیں جو اس سال جنریٹ ہوئے ہیں، اس میں کیا انکریز ہوا ہے کیا ڈیکریز ہوا ہے، اس کی ایکچولی ایکسپلینیشن دینی ہوتی ہے ریکنسیلیشن کے اندر. شکریہ.